الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچیوں، ہم 28واں پارہ شروع کر رہے ہیں اور اس کی پہلی سورت ہے سورہ المجادلہ۔ اس کا نام المجادلہ بھی ہے اور المجادلہ بھی، اور اس سورت میں تجادلو کا لفظ آیا ہے، اس سے یہ لفظ ماخوذ ہے اور یہ اس کا نام ہے۔ اس کی جو پہلی آیتیں ہیں، سب سے پہلی آیت اور اس کے بعد بھی تقریباً 6 آیت تک زہار کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور شان نزول ان کا یہ ہے کہ ایک صحابیہ ہیں جن کا تعلق غالباً اوس خاندان سے ہے، ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، ان سے ان کے شوہر نے زہار کیا۔ زہار یہ ہے کہ جاہلیت کے دور میں عربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ جب کبھی اپنی بیوی سے تلخی کرتے اور ناراض ہوتے، کبھی برہمی ہو جاتی اور معاملہ دور تک پہنچ جاتا، تو وہ غصے کے اظہار کے لیے یا علیحدگی کے لیے بجائے طلاق کا لفظ استعمال کرنے کے وہ کہتے انت علیہ کا ظہر امی، کہ تم میرے لیے اب ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت، یعنی جس طرح میں اپنی ماں کے قریب نہیں جا سکتا وہ میرے لیے حرام ہے، اس لیے تم بھی مجھ پر حرام۔ اور ایسا کہنے کے بعد پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ میں نے اس کو ماں سے تشبیہ دی ہے، وہ میرے لیے حرام ہو گئی ہے اور میرے لیے ماں کی طرح ہی ہو گئی، ماں ہی بن گئی۔ چنانچہ یہ واقعہ خولہ کے ساتھ پیش آیا اور ان کے شوہر نے بھڑک کر یہ بات کہی۔ یہ دور چونکہ اب اسلام کا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ حضور میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہا ہے، مجھ سے زہار کیا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ روایات میں کچھ مختلف باتیں ہیں، بعض میں تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ مجھ پر اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور بعض روایات میں ہے کہ ممکنہ حضور نے یہ فرمایا بھی ہوگا، بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اب تم اس سے علیحدہ ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے رو رو کر اللہ سے درخواست کرنا شروع کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا شروع کی کہ حضور میرے لیے کوئی راستہ نکالیے، اللہ آپ پر کو وحی نازل فرمائے کہ میرے تو بچے برباد ہو جائیں گے، میں بوڑھی عورت ہوں، میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی، بلکہ خود میرے شوہر بھی برباد ہو جائیں گے، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو آپ میرے لیے کوئی راستہ نکالیے۔ لیکن حضور خاموش تھے۔ اسی حالت میں آپ پر وحی کے نزول کی کیفیت طاری ہوئی اور یہ آیات آپ پر نازل ہوئی۔ تو دیکھیے کیا مقام ہے اس خاتون کا کہ اللہ فرماتا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے مقابلے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی۔ تکرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھگڑا کر رہی تھی، رو رو کے اصرار کر رہی تھی کہ حضور میرے معاملے میں آپ کوئی راستہ نکالیے۔ یہی وجہ ہے کہ وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے فریاد کیے جا رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کیا عظمت ہے ان کی! اور اس لیے صحابہ کرام بھی اس کو محسوس فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے، چند بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک بڑھیا نے انہیں روکا، تو دیکھتے حضرت عمر ان کو روک گئے، انہوں نے بات شروع کی، انہوں نے سر جھکا لیا، تو وہ کہتی رہیں کہ عمر واہ تم کیا اب کیا بن گئے ہو، ایک زمانہ وہ تھا کہ اوکاز میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہیں عمیر کہا جاتا تھا،
تم گبرو جوان ہوئے، کشتیاں لڑنے لگے، تمہیں عمر کہا جانے لگا، اب معاشرہ تم امیر المومنین ہو گئے ہو۔ پھر چنانچہ امیر المومن کی حیثیت سے آپ کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ خاتون تم نے دیر تک امیر المومن کو روکا، تم نے بڑی زیادتی بھی کی، بڑی باتیں کی ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ انہیں کہنے دو۔ اس کے بعد فرمایا تمہیں کوئی خبر بھی ہے کہ یہ خاتون کون ہے؟ ان کی تو اللہ نے آسمانوں پر سنی، ساتواں آسمانوں کے اوپر ان کی فریاد سنی گئی، تو جن کی پروردگار نے سنی ہے ان کی میں کیوں نہ سنوں؟ اگر وہ رات تک بھی مجھے کھڑا رکھتی تو صرف میں نمازوں کے اوقات کے لیے ان سے اجازت لیتا، ورنہ میں یہاں سے کبھی نہ ہلتا۔ چنانچہ اس کا جواب دیا گیا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ انت علیہ کا ظہر امی، تو ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ایسی ایک تو یہ تصور اپنا درست کرو، مائیں ان کی وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ البتہ یہ بہت بری بات ہے، بہت بری حرکت ہے، جھوٹی بات ہے، یہ نہیں کہنی چاہیے۔ اب جو کہہ چکے ہو تو اللہ بخشنے والا ہے، لیکن آئندہ یہ حرکت مت کرنا۔ پھر مسئلہ بیان فرمایا کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون، البتہ تم میں سے جو لوگ زہار کر لیں اپنی بیویوں سے، یہ کہہ بیٹھیں اور پھر اس سے رجوع کرنا چاہیں، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے تعلق جوڑنے سے پہلے، ان کے بعد جانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، اور اگر غلام وہ نہ دے سکیں، یہ میسر نہ ہو، تو پھر فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ يَتَمَاسَّا، تو بیوی کو چھونے سے پہلے وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور جو یہ بھی نہ کر سکتا ہو فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ چنانچہ آپ نے ان کے شوہر کو بلا کر بھی یہی حکم دیا۔ انہوں نے کہا حضور میرے پاس یہ کشائش تو نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کر سکوں۔ آپ نے کہا کہ 2 مہینے کے روزے رکھو۔ تو ان کی اہلیہ نے بتایا کہ یہ تو دن میں جب تک 3 دفعے کھانا نہ کھا لیں تو یہ بیچارے جی نہیں سکتے، ان کی تو آنکھوں کی بینائی رکنے لگتی، اس طرح کا مرض ہے انہیں، تو یہ 2 مہینے کے روزے کہاں رکھ لیں گے؟ آپ نے کہا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضور میرے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے، ہاں یہ صورت ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں۔ چنانچہ حضور نے ان کی مدد فرمائی تو انہیں مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ تو اس کی تاکید فرمائی کہ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ یہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یاد رکھنا ان حدود کو کراس مت کرنا، مت پامال کرنا انہیں، اور جو ان حدود کو توڑتا ہے وہ کفر کا کام کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ انہیں جہنم میں پھینکے گا۔ اس کی تنبیہ بھی فرمائی، اور مزید قیامت کے دن ان کو سزا کے حوالے سے ڈرایا بھی۔ اس کے بعد سورہ 7 سے منافقین کی روش پر تنقید شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس مدینے میں ابھی منافق بہت تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ کر آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور بعض باراتوں کو چھپ چھپ بھی سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ اور سرگوشیوں میں کیا ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ 2-3 بیٹھ گئے، 4 بیٹھ گئے، 5 بیٹھ گئے، تو مسلمان ان کو کسی حد تک پہچاننے بھی لگے تھے، تو وہ ہمیشہ مسلمانوں ہی کے بارے میں کچھ غلط باتیں کرتے تھے۔ ان کو اس بات سے روکا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ تم میں سے اگر 3 آدمی بھی سرگوشی کرتے ہیں تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ چوتھا ان میں خدا ہوتا ہے، اگر 5 ہیں تو ان میں چھٹا خدا ہوتا ہے، وہ تھوڑے ہیں تب بھی ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے، زیادہ تب بھی ان کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ تو تمہیں غلط فہمی ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر نہیں، اللہ تو اس سے باخبر ہے، اور اسی کے حوالے سے تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر جو کوئی تم عمل کرتے ہو قیامت کے تمہیں بتلائے گا وہ۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید انہیں روکا بھی تھا، اس لیے اس کا بھی ذکر ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ۔ اس پر تنبیہ کرتے ہوئے ایک اور بات کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ منافقین یہود کی طرح یہ کرتے تھے کہ جب حضور کے پاس آتے تو آ کر کے سلام، یہ مجلس میں جو بھی آدمی آتا ظاہر سب سے پہلے سلام کہتا، تو یہ کہتے السلام علیک یا ابا القاسم، بجائے السلام کہنے کے السام کہتے، اور سام عبرانی زبان میں گالی بھی ہے، اور عربی زبان میں بھی ایک برا لفظ، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے موت۔ تو السلام علیکہ کا معنی ہے کہ تمہیں موت آئے، اور یہی لفظ سن کر حضرت عائشہ بھڑک اٹھی تھی، تو انہیں جب سختی سے جواب دیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ میاں
اس سخت زبانی کو پسند نہیں فرماتے، تو فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے سنا نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ وہ پس پردہ سن رہی تھی، گھر میں ملنے کے لیے آئے تھے۔ تو اور میں کہ تم نے نہیں سنا، میں نے جواب دے دیا۔ انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم، تو میں نے کہا علیکم، کہ تم پر بھی ایسے ہی آئے موت، لیکن سلام کا حضور نے لفظ نہیں بولا۔ تو اس لیے اس پر بھی تنبیہ فرمائی کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ تم یہ کیا حرکتیں کرتے ہو۔ اذا جاؤک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، جب وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو اس طرح سلام نہیں کہتے جس طرح اللہ نے سلام کہنا سکھایا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور ساتھ ہی دلوں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو حضور کو بد دعا دیتے ہیں یا گالی دیتے، اگر وہ اللہ کے نبی ہوتے تو ان کی اس توہین پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہ دیتا۔ اب دیکھیے وہ تو اپنے دلوں میں یہ بات کہتے تھے، تو قرآن کریم نے اس کو ذکر کر دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں لولا یعذبنا اللہ بما نقول، جو ہم کہتے ہیں اس پر ہمیں اللہ عذاب کیوں نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں وہ فردن فردن عذاب نہیں بھیجا کرتا، تمہارے لیے عذاب حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونھا فبئس المصیر، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے اور وہ بہت برا انجام۔ پھر ان کے بعد نصیحت فرمائی جو وہ سرگوشیاں کرتے تھے کہ اصل میں اگر بیٹھے بھی دو تین آدمی تو آپس میں بات کرنا پردے سے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب بھی سرگوشی کرو تو نیکی کی کرو۔ پھر مسلمانوں کو مجلسی تہذیب کے بارے میں کچھ ہدایات دی گئی کہ مسلمان، ظاہر ہے کہ یہ تو بات تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ تو تہذیب کے اعتبار سے نہایت ہی مفلس لوگ تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، وہاں کسی قسم کی تہذیب نہیں تھی، کسی نے ان کو کبھی تربیت نہیں دی تھی۔ اسلام میں آئے تو بالکل گھامڑ قسم کے انگھڑ قسم کے لوگ، لیکن یہ اعجاز ہے اسلام کا کہ اس کی تربیت نے ان کو وہ بنا دیا کہ چشم فلک نے جس کی نظیر آج تک نہیں دیکھی، یہ کہ اعجاز ہے۔ لیکن یہ اسی قسم کی اصلاحی چیزیں تھیں جس نے ان کی تربیت کی کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب مجلس میں آ کر بیٹھتے تو اگر درمیان میں جگہ بھی ہے تو آنے والا کھڑا رہتا، وہ ان کو دیکھ کے سمڑ کے نہیں بیٹھتے تھے، کھڑا تو کھڑا، جگہ نہیں دیتے تھے۔ ایک نے چوکڑی ماری ہوئی ہے تو بیٹھا، درمیان میں جگہ چھوڑی ہے تب بیٹھے۔ یا یہ کہ اگر وہ بیٹھ جاتے تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس کی خدمت میں بیٹھے ہیں اس کو اور مصروفیات بھی ہوں گی، اس لیے حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے مسلمانوں جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، آپس میں مل کر جگہ کشادہ کر دو، تو کہا تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اب مجلس ختم کرو اٹھ جاؤ، تو کہا اٹھ جایا کرو، اس کا برا مت مانو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ تم اصل میں جو حضور کے قریب ہو کر بیٹھنا چاہتے ہو، زیادہ دیر تک بیٹھنا چاہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس سے ہمارے درجات میں بلندی ہوگی، کہا درجات میں بلندی اس سے نہیں ہوتی، بلکہ درجات میں بلندی ہوتی ہے ایمان کی بلندی سے، ترقی سے اور علم کے حاصل کرنے سے۔ تو تم علم کے حصول کی فکر کیا کرو، بلا وجہ زیادہ دیر تک بیٹھنے کا کوئی مطلب نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت تھی کہ وہ حضور سے تخلیہ میں بات کرنے کا شوق رکھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں حضور ہم علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں ہو کر کہ حضور مجھے میری الگ سے بات سن لیجیے۔ اس سے بعض دفعہ حضور بہت تنگ بھی پڑتے، لیکن مربت کی وجہ سے کہتے کچھ نہیں تھے۔ آپ پر جو ہمیشہ اخلاق عالیہ کا غلبہ رہتا تھا، اسی حد تک امکان آپ کہتے نہیں تھے، پروردگار نے اس میں مداخلت فرمائی، فرمایا کہ اب جو آدمی آ کے آپ سے یہ کہے نا کہ مجھ سے علیحدگی میں بات کیجیے، وہ پہلے کچھ نذرانہ پیش کرے۔ اور یہ اس لیے پابندی لگائی کہ وہ غریب لوگ تھے، ظاہر و نذرانہ ہر آدمی پیش بھی نہیں کر سکتا، اور جو امیر تھے وہ بخیل تھے، جو منافقین تھے اس طرح کی حرکتیں تو وہ کرتے تھے۔ چنانچہ ظاہر ہے پھر اس پر ان پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، تو چند دنوں کے بعد یہ پابندی اٹھا دی گئی، جب ان کی اصلاح ہو گئی تو اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، یہ یوں سمجھیے کہ یوں تو اس میں خطاب ایک طرح سے منافقین کو ہی ہے، لیکن ملا جلا سا خطاب ہے، یہ ایک معیار دے دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ مخلص مسلمان ہونے کا معیار کیا۔ تو معیار یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے تعلقات اور دوستیاں کس سے ہیں، تم دوست کس کو بناتے ہو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ جن پر غضب نازل کر چکا، یعنی یہود کو۔
کہ یہ جانتے ہیں کہ یہودی بدترین دشمن ہے اسلام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن منافقین میں ایسے لوگ موجود تھے جو انہی کے پروردہ تھے، بلکہ ان کے اعلیٰ کار بھی تھے، اور جو کسی حد تک اسلام کے قریب آئے بھی تھے، وہ ان سے تعلقات توڑنے کو ابھی تیار نہیں تھے۔ تو اور ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے، نہ وہ تمہارے ہیں، نہ ان کے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا۔ تو کہا کہ تم ان سے اپنے تعلقات مت بڑھاؤ، تعلقات پیدا کرو تو ان سے تعلقات پیدا کرو جو مخلص ہو۔ اس لیے کہ جہاں تک رفاقت کا تعلق ہے، دوستی کا، دوستی دوست پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمیشہ یکجائی اور ایک مجلس میں بیٹھنا، آپس میں قریب ہو کے باتیں کرنا، یہ ایک دوسرے کی عادتوں کو بدلتا ہے۔ تو تم جب ان بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جن کے دلوں میں اخلاص نہیں ہے، تو تمہارے اندر کا اخلاص بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو پیدا نہیں ہوگا۔ اور کہا جب اللہ کی پکڑ ہوگی، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، وہ کہا ہے تو بزدل لوگ، وہ اپنی قسموں کو اپنا اوٹ بناتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو پھر ظاہر پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اصل بات یہ ہے کہ اللہ شیطان کا ان پر غلبہ ہو گیا، جس نے ان کو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بلا دی ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ ہے ہی شیطان کی پارٹی۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ یہ دیکھیں کتنے واضح معیارات ہیں جو ہمیں بھی یاد رکھنے چاہیے، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور دشمنی کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، کہ یہی لوگ ہیں اصل میں کہ جو ذلیل لوگ ہیں، کہ ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول سے مقابلہ کرتے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے، یعنی فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کے رہیں گے۔ آخر میں ایک بات فرمائی، اللہ کرے امت مسلمہ اس کو یاد رکھے، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں وہ ان لوگوں سے محبت کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ کہ مومن کبھی اللہ اور رسول کے دشمن کا دوست نہیں ہوتا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کی برادری کے لوگ ہوں، اگر وہ اللہ اور رسول کے مخلص نہیں ہے تو ہمارے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، یعنی جو صرف اللہ اور اس کے رسول سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں، ان کے دشمنوں سے پنگے نہیں بڑھاتے، اور جو ان کے دشمنوں سے پنگے بڑھاتے ہیں، کہا کبھی گمان نہ کرو کہ یہ لوگ مومن۔ بھائی یوں کہہ لیجئے کہ بہت سادہ سا ہے اپنا اصول دوستی کا اثر، جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا، کہ جو اللہ اور رسول سے تعلق نہیں رکھتا اس کا ہم سے کیا رشتہ۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہو کے رہتے ہیں، اللہ ان کو جنات میں داخل کرے گا، قیامت کے دن ہمیشہ رہیں گے وہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ ہیں اصل میں اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ ہی کی جماعت کے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ یہ الحشر کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا نام تو لیا گیا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اس آیت سے، اور یہ نازل ہوئی ہے غزوہ بنی نذیر کے بارے میں۔ یعنی بنو نذیر 3 قبیلے تھے مدینے میں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو بنو نذیر کے ساتھ جو غزوہ پیش آیا، جس کے بعد ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ زمانہ کون سا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ربیع الاول 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ روایت دوسری روایات میں، لیکن صحیح روایت جو ہے، تاریخی روایات دوسری بھی ہیں، لیکن یہ صحیح ترین روایت ہے، کیونکہ یہ غزوہ بئر معونہ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور غزوہ بئر معونہ ظاہر ہے کہ 4 ہجری کے قریب واقع ہوا تھا۔ یوں تو اس کے لیے جاننے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آدمی یہودیت کی تاریخ سے واقف ہو، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے وقت کہاں ہے۔
البتہ یہ ہے کہ اس میں جو کچھ فرمایا گیا ہے جو بالکل قریبی تعلق رکھتا ہے اس سے، میں اس میں سے بعض باتوں کا ذکر کرتا کہ یہ بنو نذیر جو ہیں، یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ یہودیوں میں سے تھے، ان کے 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا۔ یوں تو حضور جب سے مدینہ طیبہ گئے تو ان کو یہ حسد کھا گیا کہ ہمیشہ کے صدیاں گزر گئی تھی، نبوت جب بھی آتی تھی بنی اسرائیل میں آتی تھی، یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئی؟ اس لیے ان میں ایسے واقعات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ واقعی یہ آخری نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا، لیکن اب چونکہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں تو ہماری جان میں جب تک جان ہے ہم ان کی مخالفت کریں گے، ان کی بات چلنے نہیں دیں گے۔ یہ باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ تو تینوں قبیلے اسی طرح کے تھے اور انہوں نے ہر معاملے میں مسلمانوں کو اور اسلام کو زک پہنچانے کی کوشش کی۔ شروع میں جو کرتے رہے سو کرتے رہے، لیکن جنگ بدر کے بعد خاص طور پر ان کے لیے اپنے حسد کو چھپانا مشکل ہو گیا۔ تو بنو قینقاع تو بہت کھل گئے، وہ مدینے کے اندر ہی رہتے تھے اور کام ان کا چونکہ زیور بنانا اور کہنا چاہیے لوہے کا کام، لوہارے کا کام، اس طرح کے کام تھے ان کے، یعنی وہ پیشہ ور لوگ، صنعت کے لوگ تھے، اسی ہوشیار اور خوشحال بھی تھے، اور ان ہر وقت وہاں لوگوں کا آنا جانا اس لیے کہ ان سے معاملہ پڑتا تھا۔ وہ اس حد تک کھل گئے کہ انہیں ایک مسلمان عورت کو سرعام برہنہ کر دیا۔ ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اس کی عزت بچانے کی کوشش کی، اس کو قتل کر ڈالا، انہوں نے دوسرے آدمی کو قتل کر ڈالا۔ یہاں تک جب معاملہ پہنچا تو حضور وہاں تشریف لے گئے اور جا کر ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ دیکھو قریش کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے کوئی شرم کھاتے انہیں تڑاک سے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا معاملہ پڑا قریش سے، وہ کیا جانے لڑنا کسے کہتے؟ جب ہم سے واسطہ پڑے گا تو پتہ چلے گا مرد میدان کیسے ہوتے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور نے ان کا محاصرہ کیا تو مدینے سے ان کو نکلنے پر مجبور کر دیا، نکال دیا گیا وہاں سے۔ اس کے بعد بنو نذیر نے مختلف وقتوں میں، کعب بن اشرف نے جو کیا اس کے بعد اس کو قتل کرا دیا گیا، لیکن انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اس حد تک کوشش کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کر ڈالا۔ کسی معاملے میں حضور کو آپ نے یہاں بلایا، جس دیوار کے سائے میں حضور کو بٹھایا گیا اس کے اوپر چڑھایا گیا ایک آدمی کو، بڑے بڑے پتھر پہلے سے وہاں رکھے گئے تھے کہ جیسے ہی حضور باتوں میں مصروف ہوں اوپر سے پتھر گرا کے آپ کو کچل ڈالا جائے۔ حضرت جبریل نے آپ کو اطلاع دی، حضور وہاں سے اٹھائے، آپ نے ان کو وارننگ دی، بلکہ الٹیمیٹم دیا کہ تم 10 دن تک یہاں سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جو ہو سکے آپ کریں۔ تو چنانچہ حضور نے آپ نے محاصرہ فرمایا تو بالآخر چند دنوں کے بعد وہ سرنڈر کر گئے، تو ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا بعض معاہدوں کے ساتھ۔ یہ صورت اس حوالے سے ان کے معاملے کو ڈسکس کرتی ہے۔ اب جو ان کی زمینیں مسلمانوں کو بغیر لڑے ملی تو اس کا کس طرح انتظام ہونا چاہیے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ تو پہلی 4 آیتوں میں تو یہ کہا گیا کہ دیکھو ان لوگوں کا کیا حال تھا، ان کے تکبر کا عالم کیا تھا، پٹھے پہ ہاتھ نہیں دھرنے دیتے تھے اور سمجھتے تھے ہماری پاس بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ چند ہی دنوں میں محاصرہ ختم ہو گیا اور وہ نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ہے پروردگار جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیوں سے انہیں نکالنے والا کون ہو سکتا ہے۔ ان کی گڑیاں تھیں، ان کے قلعے تھے، وہ کہتے ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ گڑیاں اور یہ قلعے ہماری حفاظ کریں گے۔ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ وہ باہر سے حملہ ہوگا تو ہم ظاہرہ مدافعت کریں گے، لیکن قدرت نے ان کے اندر حملہ کیا، ان کے دلوں کو مرعوب کر ڈالا، تو وہ اندر ہی ان کے خوف پیدا ہوا، تو باہر کے انتظامات دھرے رہ گئے، لیکن خود ہی وہ خوف کھا کے سمجھے کہ ہماری اب خیریت اسی میں ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے میں عافیت سمجھے۔ چنانچہ شروع کی آیتوں میں تو اس کا ذکر فرمایا، پھر ایک آیت میں اس کا حکم دیا گیا۔ یہ خیال تھا کیونکہ جب یہ محاصرہ کیا گیا تو بعض پھل دینے والے تر و تازہ درخت کھجوروں کے کاٹنے پڑے،
اس پر انہوں نے بڑا ہنگامہ کھڑا کیا کہ دیکھو پھلدار درختوں کو بھی کوئی پیغمبر کاٹا کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کو کاٹنے کا حکم ہم نے دیا تھا، اس لیے کہ اس کے بغیر محاصرہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اس سے علماء نے یہ بات سمجھی ہے کہ جنگی ضرورت کے پیش نظر اگر پھلدار درخت بھی کاٹنے پڑے اور ناگزیر ہو تو کاٹے جائیں گے، ورنہ جو جنگی تہذیب دی ہے اسلام نے اس میں حکم یہی ہے کہ پیداوار ضائع نہ ہونے پائے، کھیت ویران نہ کیے جائیں اور پھلدار درخت کاٹے نہ جائیں، لیکن اگر جنگی ضرورت اس پر بیس کرتی ہے تو پھر اس کی اجازت بھی ہے۔ اس کے بعد چھٹی آیت سے آگے تک یہ بتایا گیا کہ ان زمینوں کا انتظام کیسے کرنا۔ مال غنیمت تو سورہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں، وہ تو بتایا گیا تھا کہ اس کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 1 حصہ بیت المال میں ہوگا۔ لیکن یہاں فرمایا کہ چونکہ یہاں مجاہدین کے گھوڑے نہیں دوڑے، یہاں ان کو کچھ لڑنا نہیں پڑا، یہ سراسر اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنی مہربانی سے مسلمانوں کو یہ سب کچھ دیا ہے، اس لیے اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، یہ سارا کا سارا بیت المال کا حصہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں ہوگا۔ البتہ حضور اس کو استعمال فرمائیں گے اپنے ذوی القربا کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، یعنی وہ ضرورتیں جو اسٹیٹ کی ہوتی ہیں، اسٹیٹ جن کو دیکھتا ہے کہ ہمیں ہمارے یہاں رہنے والے کون لوگ محتاج ہیں، تو ان میں سے ہر محتاج کو اس سے دیا جائے گا، صرف مجاہدین پر ان کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس کو اللہ کے رسول دے دیں انہیں اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جن کو روک دیں ان کو رک جانا چاہیے، اور اس کی مخالفت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس پر اللہ سخت سزا بھی دے گا۔ پھر خاص طور پر تعین کر کے بتایا کہ دیکھو جو اصل زیادہ محتاج ہیں اس کے، وہ ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ فقیر لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے مالوں سے نکالا گیا، ان جو اپنے شہروں سے نقل مکانی کر کے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، جو بالکل نادار لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے تو وہ اس کے مستحق ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ پھر فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، دوسرے وہ انصار ہیں کہ جب مہاجر باہر سے آئے تو انہوں نے سب کچھ اپنا حوالے کر دیا، اور دنیا شاید اس کی نظیر پیش نہیں کر سکے گی، اور جہاں جو تحسین کی گئی ہے ان کی، وہ میرے خیال میں اپنی مثال آپ ہے۔ کہا یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے ان کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اس قدر قلندر لوگ ہیں، اس قدر مستغنی لوگ۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کیا شان ہے ان کی، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ وہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ بھوک سے بھی ہوں تو دوسرے کو کھانا کھلائیں۔ اور ایسے واقعات بھی ہوئے کہ دیا بجھا کر منہ چلاتے رہے، مہمان سمجھ رہے کھا رہے ہیں ہمارے ساتھ میزبان، خود رات کو بھوکے رہے مہمانوں کو کھانا کھلائے۔ کب ومن یوق شح نفسہ، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے یہی لوگ ہیں اصل میں فلاح پانے والے۔ تو یہ لوگ ہیں جن کو اس سے حصہ ملنا چاہیے، اور جو ان کے بعد پھر آئے ہیں ہجرت کر کے، اس لیے کہ ہجرت تو جاری رہی، کہ جو اس کے بعد ہجرت کر کے آئے ہیں ظاہر ہے ان کا بھی اس میں حصہ ہے، اور پھر جو ان کو تہذیب سکھائی اور ادب سکھایا، کہا اگر مختلف وقتوں میں یہاں ہجرت کر کے بھی آئیں گے، انصار کی بھی ظاہر اب آگے اولاد ہوگی، یہ معاشرہ پھیلے گا، لیکن مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے دل میں دوسرے کے لیے تنگی محسوس نہیں کرتے۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رہنے دے، ہمارے دلوں میں کوئی بات ایسی نہ ہو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان ہے اور تو بڑا رحیم ہے۔ اس کے بعد منافقین کے عام رویے پر تبصرہ کیا گیا ہے، کیونکہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے در پردہ پیغامات بھیجے تھے بنو نذیر کو کہ دیکھو تمہیں یہاں سے نکلنے کا نوٹس دیا گیا ہے، تم ہرگز کی پرواہ نہ کرنا، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اور ان سے کہا اگر تم نکلے نا تو ہم نکلیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس طرح یہ جو رویہ اختیار کیا
اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا گیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں 1000 سہارے دیں، لیکن اس بات کو کبھی نہ بھولو کہ یہ بنیادی طور پر بزدل لوگ ہیں۔ یہ گڑیوں میں بیٹھ کر، دیواروں کے پیچھے چھپ کر تو شاید کو فائر کر سکتے ہوں، تیر اندازی کر سکتے ہوں، لیکن ان میں اتنا بوتا نہیں ہے کہ سامنے آ کر وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ ان کے چہرے کی اس عریانی کے بعد، اس کو نمایاں کرنے کے بعد، پھر مسلمانوں کو عام نصیحت فرمائی۔ یہ تو بجائے خود یہ رکوع اس قابل ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے اس نے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یہود کی طرح، کہ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا آپ بلا دیا، وہ اپنے نفع و ضرر کے پیمانے ہی توڑ بیٹھے، احساس زیاں سے عاری ہو گئے۔ ایسا کہا نہ ہو جانا جیسے آج امت مسلمہ ہو چکی ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ یہی لوگ تو جہنم میں جائیں گے، اور جنتی اور جہنمی برابر تو نہیں ہیں، دیکھو تم جنت کا راستہ اختیار کرو۔ پھر بتایا کہ اگر قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر اللہ نے اپنی 17 صفات بیان، صفاتی نام بیان فرمائے ہیں، اور آخر فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس کے بعد الممتحنہ ہے۔ الممتحنہ یا الممتحنہ، یہ دونوں نام ہے اس کے۔ ممتحنہ کا مطلب تو ہوگا یہ صورت ہے جو امتحان کرنے والی ہے، اور ممتحنہ کا معنی ہوگا جو وہ عورت جو امتحان جس کا کیا جائے، جس کو جانچا پرکھا جائے۔ اس کا شان نزول اصل میں یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اس میں ایک شک رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی یہاں سے مکے سے مسلمان ہو کر مدینے میں جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر ادھر سے کوئی ادھر آ جائے گا مرتد ہو کر تو ہم واپس نہیں کریں۔ لیکن بعض عورتیں مسلمان ہو کر جب مدینہ طیبہ پہنچی تو چنانچہ ان کے بھائی انہیں لینے کے لیے آ گئے۔ سب سے پہلے عبداللہ بن ابی معید کی بیٹی ام کلثوم، وہ مسلمان ہو گئے تو اس کو دونوں بھائی ان کو لینے کے لیے آ گئے۔ تو اتفاق یہ ہے کہ خود انہوں نے شرط یہ شک رکھوائی تھی مشرکین مکہ نے، ان کے نمائندے نے، تو اس میں لفظ جو لکھا تھا وہ یہ تھا رجل، کہ اگر کوئی آدمی تمہارے پاس جائے تو تم اس کو واپس کرو گے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ یہ رجال اور مردوں کے بارے میں شک تھی، عورتوں کے بارے میں نہیں تھی، اس لیے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، تو آپ نے بھیجنے سے واپس انکار کر دیا۔ لیکن یہاں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو ان کا امتحان لینا چاہیے کہ وہ واقعی مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ دوسرا اس کا شان نزول میں ایک اور اہم واقعہ ہے کہ حضرت حاتم بن ابی بلتع ایک صحابی ہیں، بدری ہیں، جب جنگ بدر میں شریک ہو چکے، لیکن عجیب بات یہ کہ ان کے بچے ابھی تک مکہ معظمہ میں تھے، اور یہ قریش میں سے نہیں تھے، قریش کے زیر سایہ وہاں ان کو پناہ ملی تھی، وہاں ان کے کوئی اور رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ ان کو خیال یہ ہوا کہ یہ جو معاہدہ ٹوٹ گیا ہے حدیبیہ کا معاہدہ، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی، لیکن ابھی مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں تھی۔ حاتم کو جب اس کی اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اچانک حملہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے انتقاماً جن مسلمانوں کے وہاں بچے ابھی تک ہیں وہ ان کو قتل کر دیں قریش، تو دوسروں کو تو ممکن ہے ان کے خاندان بچا لیں، میرا چونکہ خاندان ہی کوئی نہیں تو میرے بچے قتل ہو جائیں گے۔ اگر میں ان پر کوئی احسان کر دوں تو ہو سکتا ہے میرے احسان کے بدلے میں میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ چنانچہ انہی دنوں ایک عورت آئی تھی اور وہ لونڈی رہ چکی تھی، آل عبد المطلب کی، انہیں آ کر حضور سے مدد چاہی کہ میں بہت غریب عورت ہوں، میری آپ مدد فرمایا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی، حضور نے مدد فرمائی۔ وہ جب واپس جانے لگی تو اس کو در پردہ حضرت حاتم نے ایک رقعہ لکھ کے دیا کہ یہ قریش کے سرداروں کو دے دینا، اور اس میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تم اپنی حفاظت کر لو۔ چنانچہ وہ مدینے سے نکل گئی تو وحی نازل ہوئی، حضور کو بتایا گیا کہ وہ عورت جا رہی ہے اور فلاں جگہ پہنچی ہے 12 میل کے فاصلے پر،
آپ پیچھے سے آدمی بھیجیں اور جا کر اس کو پکڑ کے اس سے خط وصول کریں۔ چنانچہ حضرت علی، حضرت زبیر، ان کو پیچھے بھیجا گیا، انہوں نے جا کر وہیں سے اس عورت کو پکڑ لیا جہاں بتایا گیا تھا، اور کہا کہ وہ خط لاؤ۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ کے رسول نے اطلاع دی اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اگر تم اس طرح نہیں دو گی تو ہمیں تمہارے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو اتاریں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ معاملہ بہت سنگین ہو گیا تو تب اس نے اپنے بالوں کی میڑیوں میں سے، لٹوں میں سے نکال کے وہ خط دے دیے۔ چنانچہ جب وہ خط لایا گیا تو حضرت عمر موجود تھے، تو حضرت عمر بہت بھرم ہوئے، انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت دے دی میں اس منافق کا سر اتار دوں، اس کو قتل کر دوں۔ اور میں کہ عمر تمہیں معلوم نہیں ہے یہ بدر کے شرکاء میں سے ہے، اور اہل بدر کے بارے میں ہو سکتا ہے اللہ یہ کہہ چکا ہو، اللہ نے ان کو محبت سے دیکھا اور کہا تم جو بھی کرو آج کے بعد تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، کہا اس لیے ہم اس کو قتل نہیں کریں گے۔ تو ان کو بلا کے پوچھا تو انہوں نے وہی بات بتائی جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ حضور میرے بارے میں آپ جلدی نہ کیجیے، میں خدا نہ کرے منافق نہیں ہوں، لیکن یہ میری مجبوری تھی اور میں جانتا ہوں کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ چنانچہ سب سے پہلے تو اسی پر بحث کی گئی۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع کے بارے میں ان کے اس اطلاع دینے سے نقصانات ہو سکتے تھے، اور یعنی اگر ان کو واقعی اطلاع ہو جاتی اور مسلمان حملہ کرتے اور مقابلہ ہوتا، ادھر سے بھی لوگ مارے جاتے، ادھر سے بھی مارے جاتے، وہ لوگ مارے جاتے جن کو ایمان لانا تھا، ادھر سے مارے جاتے، قیمتی جانیں ضائع ہوتی، اور کس قدر نقصانات ہوتے، حرم کی کس قدر توہین ہوتی۔ تو کیا کچھ ہو سکتا تھا اس معمولی سی بات پر، اسی یہاں روکا گیا کہ دیکھو اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کو اسلام پر ترجیح مت دو۔ اور یہ بات چیزیں اس بعض اہم معاشرتی مسائل ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے یہی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دو دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کو دوست سمجھتے ہو، وہ تمہیں دوست نہیں سمجھتے، وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتے، اور تم بھول گئے ہو کہ اللہ کے رسول کو اور تمہیں بھی اس جرم میں انہوں نے وہاں سے تمہیں نکالا کہ تم ایمان لائے تھے۔ اب اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر تمہیں ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے، تو سرون الیہم بالمودۃ، تم چھپ چھپ کر ان سے محبت کا اظہار کرتے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اللہ فرماتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، میں سب جانتا ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ إِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ، کہا ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں، ہاتھ اور زبان سے بھی تمہیں آزار پہنچائیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو یہ چاہیں کہ تم دوبارہ کافر ہو جاؤ، لیکن تم عجیب ہو کہ ان کو نہ تمہاری رشتہ داری کی پرواہ ہے نہ کسی اور بات کی، لیکن تم ان کے ساتھ اظہار محبت کر رہے۔ اور کہا تمہارے لیے ایک بہت اچھا اسوہ اور نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر کے ساتھ ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں، کہ انہوں نے اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ دیکھو ان کے اپنے رشتہ دار، ان کی قوم، حتیٰ کہ ان کا باپ بھی، جب دیکھا کہ یہ لوگ ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں تو انہیں اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو ہم بالکل بیزار ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کہا کفرنا بکم، ہم نے تم سے کفر کیا، یعنی ہم تو تم سے تعلق توڑ لیا ہم نے۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گئی، ہم اس وقت تک تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتے حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ رہا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے وعدہ کرنا، تو وہ اس وقت تک ان کے لیے استغفار کرتے رہے جب تک اللہ نے ان کو روک نہیں دیا، اور جب اللہ نے روک دیا تو آپ نے استغفار کرنا بند کر دیا۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودۃ، اس میں پھر تسلی بھی دی ہے مسلمانوں کو کہ تمہارے اگر عزیز وہاں رہتے ہیں اور جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے کہ تم دشمن ہے وہ دین کے، تمہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے، یعنی وہ لوگ ایمان قبول کر لیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ مکہ فتح کرنے کے بعد
جن سے دشمنیاں چلی آ رہی تھی، وہ دیکھیے ایسے وہ مومن ہوئے کہ پھر وہی اسلام کا سرمایہ بن. یہ بھی بتایا کہ ہاں ایسے اگر کافر ہوں جو اسلام سے روکتے نہ ہوں، تمہارے دین کے بارے میں لڑائی نہ لڑتے ہوں، تمہیں انہوں نے گھر سے نہ نکالا ہو، وہ کسی طرح بھی اسلام کے مخالف نہ ہو اور اسلام کس کو قبول نہ کرتے ہو، تو تم ان کے ساتھ اگر بھلا رویہ اختیار کرو، اس سے اسلام منع نہیں کرتا. تو پھر اس کو جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو عورتیں آئی تھیں ادھر سے مسلمان ہو کر، ان کے بارے فرمایا کہ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کرو. اللہ عالم بایمانہن، اللہ تو ان کے ایمان کی حقیقت کو جانتا ہے، لیکن تمہیں بھی اطمینان کرنا چاہیے. فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس مت کرو. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال ہے. تو مسلمانوں کو اجازت دی کہ تم اگر ان سے نکاح کرنا چاہو تو ان سے مہر کی ادائیگی کے بعد ان سے نکاح کرو. رہی یہ بات کہ ان کے پہلے شوہر جو کافر ہو گئے وہ ان کو حق مہر ادا کر چکے ہیں، تو تم یہ حق مہر ان کا انہیں واپس کر دو. لیکن کافر عورتوں کو تم اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، ان کو اجازت دے دو وہ واپس جائیں. یعنی کافر عورتیں تم آپ کافر عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا اور مسلمان مرد کے ساتھ کافر عورت کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ سکتا، تم ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں رہ سکتے. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں فتح مکہ کے کچھ ہی پہلے، کیونکہ اس کی ضرورت اصل میں اسی وقت پڑی جو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ اے نبی جب آپ کے پاس ایمان لانے والی عورتیں آئیں تو آپ ان سے ان باتوں پر بیعت لیں. چنانچہ مکہ جب فتح ہوا تو حضور نے مردوں سے تو خود اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ان سے بیعت لی، یعنی وعدے لیے کہ تم یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، اور یہ کرو گے، یہ کرو گے. لیکن عورتوں کا جب معاملہ آیا تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ تم میری طرف سے ان سے یہ بیعت لو. تو وہ ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملاتے تھے، اپنا کپڑا پھینک دیتے تھے یا زبانی ان سے بیعت لیتے تھے. یعنی دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تک نے جن کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، انہوں نے کبھی بھی کسی صحابیہ کا ہاتھ نہیں پکڑا بجز اپنی بیویوں کو یا اپنے محرم رشتہ داروں کو. تو کہا جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان باتوں پر آپ ان سے عہد لیں. چنانچہ ان سے مکہ معظمہ میں جو نئی ایمان لانے والی تھی ان سے بھی عہد لیا، اور مدینہ آ کر جو پہلے ایمان لا چکی تھی ان سے بھی ان باتوں کا عہد لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کیا باتیں تھیں کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ کسی چیز کو وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں افطرا نہیں باندھے گی کہ دوسرے کے بچوں کو کسی کے سر مڑ دیں. ولا یعصینک فی معروف، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. فبایعہن، تو فرمایا ان سے بیعت لے لو. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. اس کے بعد سورہ صف ہے. جہاں سے بات شروع کی تھی آخر میں بات وہیں ختم کی ہے. یہ پہلے سورہ ممتحنہ جو ہم چلا رہے، سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آخری آیت کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا. یہ اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ، اور یہود خاص طور پر، کہ دیکھنا کبھی ان کو دوست نہ بنانا جن پر اللہ نے غضب فرمایا، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. اس لیے تم ان کو دوست کیوں بناتے ہو؟ تمہارے دوست صرف مومن ہیں، اللہ اور اس کا رسول. سورہ صف. اس کے مضامین پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول جنگ احد کے متصل معلوم ہوتا ہے. یقین سے کہنا تو مشکل ہے، لیکن اس کے بین السطور یہی بات جھلکتی محسوس ہوتی.
اس کے جہاں تک مضامین کا تعلق ہے، اس میں مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے اور اللہ کی راہ میں جان لڑانے پر ابھارا گیا ہے۔ یعنی اس میں بتایا گیا کہ اللہ کی نظر میں جو حقیقی مومن ہے، جو اللہ کو پسند ہے، وہ کس طرح کا ہے، اور مسلمانوں وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو مسلمانوں میں بالکل نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح تم ایک امت ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پہلے بنی اسرائیل بطور امت کے گزر چکے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی، جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا اپنے نبیوں سے، تم وہ اختیار نہ کرنا، ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، تمہاری ہر چیز میں الجھاؤ پیدا ہو جائے گا، تمہارا مزاج کا سانچہ ہی بدل جائے گا۔ اب دیکھیے، وَسَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کی تسبیح کی ہے اور اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ سب سے پہلے جس بات سے روکا گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یعنی تمہارے عمل اور قول میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ کبر مقتن، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت برہم کرنے والی، سخت ناپسندیدہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ لیکن اس کا ایک یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آدمی فرض کرو کسی بات پر عمل نہیں کرتا اور وہ بات بالکل صحیح ہے تو کسی دوسرے کو بھی نہ بتائے۔ تبلیغ روکنا اس کا منشا نہیں ہے، بلکہ کہنا یہ زور اس بات پر دینا ہے کہ جس کو تم صحیح سمجھتے ہو تمہارا اپنا عمل اس پر ضرور ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ایک بات کو سمجھتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا، یقیناً اس پر بھی اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن وہ اس پر اللہ کا غضب نہیں بھڑکتا اس طرح جتنا اس آدمی پر بھڑکتا ہے جو بات کو صحیح سمجھتا ہے پھر اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ الٹی بات پر عمل کرتا ہے۔ کہ ان اللہ یحب الذین ہاں، اور اس کے تو یہ ایک بات بتائی کہ اللہ کو ناراض کرنے والی یہ ہے ایک حرکت بہت بری جس کو نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ جو بات اللہ کو بہت پسند ہے اس کے بارے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں سب بستہ ہو کر، اور اس طرح لڑتے ہیں کانہم بنیان مرصوص، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے کہ جب وہ کفر کے سامنے اڑ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو توڑا نہیں جا سکتا، ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، ان کو پسپا ہونے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کٹ سکتے ہیں لیکن راستہ نہیں بدل سکتے، پسپا نہیں ہو سکتے۔ وہ کبھی خوف زدہ ہو کر ایسا نہیں ہے کہ کفر کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے اندر کا خوف ان کو اپنی روایات توڑنے پر مجبور کر دے، اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی ڈرا کر دھمکا کر مسلمانوں کا خون ان کے ہاتھوں سے کروائے، ان سے وہ کام کروائے جس کو مسلمان کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ جان دے دیں گے لیکن کفر کے ہاتھوں میں کبھی نہیں کھیلیں گے۔ کب اذ قال موسیٰ لقومہ، اب بتایا کہ دیکھو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کرتی رہی اپنے پیغمبروں کے ساتھ، تم ایسا نہ کرنا۔ کہا اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات کہ جو انہوں نے کہی تھی اپنی قوم سے کہ لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، کیا میری قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے اذیت دیتے حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول، کہ تم مجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول بھی مانتے ہو، اس کے باوجود تم قدم قدم پر میری مخالفت بھی کرتے ہو۔ اب اگر آدمی قرآن کریم کا پہلا ہی پارہ پڑھے جو 10 رکوعوں پر مشتمل تقریباً انہی کی کہانی بیان کی گئی ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے رسولوں نے مانتے تھے، اس کے باوجود کس قدر اذیت دیتے تھے اور کس قدر ان کو تکلیفیں پہنچائی اور کس قدر ان کی نافرمانی کی۔ کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو دہرایا، اور یاد کرو اذ قال عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہو کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے موجود ہے۔ ایک تو یہ کہ میں پہلے سے تورات پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، تم بھی ان پر ایمان رکھتے ہو، اور مزید میں یہ بات کہتا ہوں آنے والے حالات کی بھی خبر دی۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتایا عیسیٰ علیہ السلام نے،
اب اس پر بہت بحث کی ہے ہمارے اہل کتاب نے، اور ہمارے علماء نے بھی تفصیل سے ثابت کیا ہے اس کو، کہ تمہاری کتابوں میں اس کے ہم معنی الفاظ موجود تھے، اور بعض الفاظ تو آج بھی بعض نسخوں میں ملتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں کھرچ کھرچ کے وہ چیزیں نکالی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے، تورات نے، بلکہ انجیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بطور پیش گوئی بتائی تھی، ان میں ایک ایک چیز انہوں نے نکال لی، لیکن پھر بھی بعض چیزیں ایسی باقی رہ گئیں جن کو آج علماء اسلام جانتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور پھر جی عیسیٰ علیہ السلام نے جب کھل کے نشانیاں، اپنے معجزات ان کے سامنے رکھے تاکہ وہ یقین کریں کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں، فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ، سری جھوٹ ہے، یہ تو، اور یہ تو سری جادو ہے، یہ تم مردوں کو پیدا زندہ کرتے ہو تو جادو کے زور سے اٹھا کھڑا کرتے ہو، تم جانوروں کو مٹی کے بنا کر ان میں پھونکتے ہو اللہ کا نام لے کر، وہ اڑنے لگتے ہیں، کہا یہ تو جادو ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ بات سنائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو حضور پر ایمان نہیں لاتے، کہ وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ جب حضور کی یہ باتیں دیکھتے تو کہتے تم جادوگر ہو۔ تو قرآن کریم کہتا ہے بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی اس کو بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، لیکن وہ کہتا کہ یہ تم نے جھوٹ گڑھا ہے، یہ اسلام یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اللہ کے رسول اور اس قرآن کی حقانیت کے دلیل ہیں، کیونکہ ایسا ہی ہو کے رہا جو پروردگار نے فرمایا تھا۔ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہا یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے، واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کیسا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اب دیکھیے اس کے بعد اللہ نے یہ جو فیصلہ فرمایا تھا تو اللہ کا نور پورا ہو کے رہا یا نہ رہا؟ جزیرہ عرب کی حد تک حضور نے اپنی زندگی میں اس طرح اس کو غالب کیا کہ ایک کافر اس میں نہیں چھوڑا، ہر طرف اللہ کا نور پھیل گیا، ہر طرف اللہ کی کبریائی پھیل گئی اور اس کی بندگی ہونے لگی۔ اور دوسری آیت میں یہی بات مزید زور دے کے فرمائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ حضور جس دین کو لے کے آئے ہیں حضور، اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اپنے رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ رسول کا کام یہ ہے کہ جتنے باقی دین ہیں اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر کے جائے۔ چنانچہ جیسے میں نے عرض کیا جزیرہ عرب کی حد تک تو حضور اس کو غالب کر گئے، ایک بیس بنا گئے۔ صحابہ اس وقت کی معلوم دنیا کی آدھی سے زیادہ زمین پر اللہ کے دین کو انہیں غالب کر دیا، اور جس ملک کو فتح کیا اس میں دل بھی مسخر ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب باقی کچھ علاقے رہ گئے اگر، تو وہ بعد کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور آج بھی اگر ہیں، اور یقیناً ہے، بہت ساری بڑی دنیا پڑی ہے، تو وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے قومی شاعر نے اس لیے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ابھی وہ نور مکمل نہیں ہوا جس نور کے مکمل کرنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ ہم پر اس کی ذمہ داری۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ وہ تجارت یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ساری دوسری کفر کی سوچیں اور عزموں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے راستے میں جہاد کو اپنا لو، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی۔ ذالک خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ ہے یہ جو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،
ومساکن طیبات فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم واخری تحبونھا نصر من اللہ وفتح قریب، اور بھی چیز عطا کرے گا جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اس سے مراد آخرت بھی ہے، اور بعض اہل علم نے اس سے مراد فتح مکہ بھی لیا ہے، وہ اللہ کی مدد ہے، اور فتح قریب اس سے مراد فتح مکہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہیں اللہ مکہ فتح کرنے کا موقع دے گا تمہیں، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ اور پھر مسلمانوں سے وہ بات کہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمائی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، اس بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا، دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کے ان کو دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، تائید کی، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ یہ سورہ جمعہ ظاہرہ مدنی ہے، لیکن اس میں 2 رکوع ہیں اور دونوں مختلف وقتوں میں نازل ہوئے۔ پہلا رکوع جو ہے یہ اس کا زمانہ نزول 7 ہجری معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا جو رکوع ہے وہ معلوم ہوتا ہے جب حضور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو شروع دنوں میں اس کا نزول ہوا۔ چنانچہ پہلے رکوع میں یہود سے کہا گیا کہ دیکھو تم یہ سمجھتے تھے، اور یہ معلوم ہوتا فتح خیبر کے بعد نازل ہوا کہ جب خیبر فتح ہو گیا اور یہی ان کا اصل ٹھکانہ تھا، اصل مرکز یہود کا، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے تو ہر قدم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا، تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ امیوں کا دین ہے، ہم امی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ کہا دیکھو یہ امی اب تمہارے خیبر تک پہنچ گئے ہیں، اور باقی پورا عرب بھی ان سے دور نہیں۔ اور دیکھو وہ امی ایک ایسی کتاب لے کے آیا جس نے تزکیہ بھی کیا، تعلیم بھی دی، حکمت بھی سکھائی، اور مزید بھی اللہ کے وعدے ہیں وہ دور نہیں ہے۔ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم تو اس گدھے کی طرح ہو جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہے، تم نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، نہ پہلے اٹھایا نہ اب اٹھا رہے۔ اور ایک بہت بڑی بات فرمائی ہے، میرا خیال ہے یہ بات کہنا تو بڑی بات ہے۔ ان سے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو نا یہ اسلام سچا نہیں، حضور سچے نہیں، صرف ایک نشانی کہ تم موت کی تمنا کرو۔ اب موت کی تمنا کرنا کیا مشکل ہے، لیکن عجیب بات ساتھ ہی یہ کہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اور انہوں نے کبھی نہیں کی۔ ایسے سہمے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ لوگ سمجھتے تھے دل سے کہ حضور اللہ کے سچے نبی۔ آگے اگلے جو رکوع ہے اس میں ذکر ہے جمعے کا، اور یہ اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ شروع میں چونکہ مسلمانوں کو اس کے احکام کا علم نہیں، ابھی احکام اترے نہیں تھے، تو قحط سالی کا زمانہ تھا، غلہ لے کر ایک قافلہ آیا، تو اس وقت حضور خطبہ دے رہے تھے، تو ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کی یہ محسوس کر کے اگر ہم وہاں نہ پہنچے تو ہمارے جانے سے پہلے لوگ غلہ خرید لیں گے، تو وہ حضور کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر ان کو تنبیہ بھی فرمائی گئی ہے اور پھر تعلیم بھی دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، اور منافقون میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں پر تنقید ہے۔ غزوہ بنو المصطلق میں انہیں جو کچھ کہا تھا اس میں ایک ایک چیز اس میں کھول کے بیان کر دی گئی ہے۔ وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، بتایا کہ جھوٹ بولتے ہیں، کہا ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے، اور کہا تم یہ سمجھتے ہو آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ کہا بھائی اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، ان کی پرسنالٹی دیکھو نا تو تمہیں اچھی لگے، اور تم ان کو وہ باتیں کریں تو تمہیں جی چاہے کہ باتیں سنتے رہیں۔ ہیں یہ لکڑی کے کندے، انتہائی بزدل، پھٹے ہوئے دلوں والے، اسی ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یہ عبداللہ بن ابی کے قول کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم اللہ سے، حضور سے کہو تمہاری استغفار کریں، تو اس نے سر اکڑا کے کہا، گردن اکڑا کے کہ میں نہیں کہتا۔ تو کہا یہ، اور اس نے وہاں یہ بکواس کی تھی غزوہ بنو مصطلق میں کہ جب 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو انہیں اپنے ساتھیوں کو ابھارتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا قصور ہے سارا، یہ کنگلے آئے تھے مکے سے، تم نے ان کو کھلا پلا کے بگاڑ دیے۔ بلکہ بہت سخت بات بھی کہی جس میں دہرانا نہیں چاہتا، تو یہاں قرآن حکیم نے کہا اس کو بالکل دہرایا اس کی بات کو جس کا اس نے انکار کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ عزت تو ساری اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے، یہ لوگ ذلیل ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نصیحت فرمائی گئی ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھو
مال و دولت کے پیچھے کبھی نہ پڑنا. تمہارا اصل جوہر انفاق فی سبیل اللہ ہے اور اللہ کے دین کی برتری ہے. یہی تمہارے لیے سب سے بڑا اثاثہ ہے. اب ہمارے پیش نظر سورہ تغابن ہے. یہ ذالک یوم التغابن سے یہ لفظ لیا گیا ہے. اس کے بارے میں علماء کے اختلاف کرتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ مکی ہے، یعنی 13 تک جو مکی آیتیں ہیں، اور اس کے بعد 14 سے آگے سورت مدنی ہے. لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مدنی سورت. اس کے جو مضامین اور موضوعات ہیں تو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ایمان و اطاعت کی دعوت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی گئی ہے. پہلی 4 آیتوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور اس کے بعد 5 سے 10 تک ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے. ان کے سامنے دلائل رکھے گئے ہیں، بلکہ 4 بنیادی مقدمات پر ایک پوری تقریر کی گئی ہے. ان کو بتایا گیا ہے کہ تم ان باتوں پر غور کرو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ اسلام کی تعلیم اور اسلام کی دعوت بالکل صحیح ہے. اس کے بعد پھر روح سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اس دعوت کو مانتے ہیں، اور ان کو نصیحتیں فرمائی گئی ہیں. اس طرح سے یوں سمجھیے کہ یہ صورت ایک اس لحاظ سے مکمل صورت ہے کہ اس میں نصیحتیں بھی ہیں، اس میں نہ ماننے والوں پر تنقید بھی ہے، اور مسلمانوں کو ضروری ہدایات بھی دے دی گئی. اور خاص طور پر قیامت کے آنے کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے کہ جس سے مسلمان بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور غیر مسلم بھی جب اگر غور سے اس کو پڑھے تو وہ بھی چونک سکتا ہے. مسلمان ظاہر ہے جس صورتحال سے گزر رہے تھے اس میں یقیناً قدم قدم پر قربانیاں دینی پڑتی تھی. اسی بتایا گیا ہے کہ ما اصاب مصیبت فی الارض الا باذن اللہ. یہ بات یاد رکھو کہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. اللہ ہر چیز کو جاننے والا. تو تمہیں اس لیے اس راستے میں جو مصیبت آتی ہے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان اور آزمائش. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، یہی تمہارا اصل مشن ہے، اور اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور اللہ پر ہی مومن ہمیشہ بھروسہ کرتے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.